ابھی میں ایران سے ہو کے آیا ہوں، مطلب ہے کہ ایران اپنی جگہ پہ ہے، ان کی تاریخ، تہذیب، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. وہاں حکومتیں بدلتی رہی ہیں، بادشاہ جاتے رہے، دوسرے بادشاہ آتے رہے، جمہوریت اب آ گئی ہے انقلاب کے بعد، لیکن ایران کا کلچر یا ایران میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو تباہ نہیں کیا، اس کو آگے لیتے گئے. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہر بندہ نیا آتا ہے، وہ دوسرے جو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں. پھر کبھی ہم اچھا سفوکیشن بھی ہے، مطلب جب آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں تو کریٹیوٹی کا قتل ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. آرٹ کا فارم صرف تصویر بنانا نہیں، اس میں میوزک بھی ہے، اس کے اندر اسکلپچر بنانا بھی ہے، اس کے اندر آرکیٹیکٹ بھی ہے، اس کے اندر لیڈیز کے یہ جو ویونگ ہے، مطلب ایون سویٹر بنانا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. مطلب میں بلکہ آج کل اپنی قوم اور اپنے بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو ہاتھوں میں برش دے دیں، ان کو رنگ خرید کے دے دیں، رنگ کے پینسل خرید کے دے دیں، وہ اور اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دے دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کی ریلیز ہوتی ہے. آج کل آرٹ تھراپیز ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. سی ویز بنانا اور نہیں انگلش میں اتنے نمبر لے لی، فیسی میں اتنے نمبر لے لی، یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، وہ بنو، لیکن ساتھ جیسے میں بنا ہوں، میں ڈاکٹر بھی بنا لیکن میں آرٹسٹ بھی بنا. اللہ تعالیٰ میرے خیال میں جو ہمارا کائنات جو ہے وہ سب سے بڑا کینوس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ میں گناہ گار نہیں، لیکن جتنا آرٹ خوبصورتی چیزیں انہوں نے اس کو دی ہیں، وہ ہمارا حکم ہے کہ اس کو غور سے دیکھو، اس میں میری خدائی کو سمجھ لو. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی بری بات ہے. السلام علیکم ایوری ون، دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج بات کرتے ہیں تھوڑی سی آرٹ کے بارے میں، کیونکہ پاکستان میں اگر میں دیکھوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرٹ میں کافی ماڈیفیکیشن بھی آئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسپیس اس طرح سے فل نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. نہ اس طرح کے مواقع مل رہے ہیں، آرٹ گیلریز بڑی کم ہیں، اور اس فقدان کی وجہ سے بہت ساری یوتھ جو ہے وہ اس چیز کا امپیکٹ بھی لے رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو لیک بھی کریں، لیکن اس کمی کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا، کس طریقے سے آرٹ کو سامنے لایا جائے اور باقی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی جائے. آج اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شخصیت، اور ان کا تعارف کرواتی چلوں. یہ ہیں جی اچھا، یہ آپ کے لیے بڑا امیزنگ ہوگا، بڑا حیران کن ہوگا کہ یہ ڈپٹی سرجن جنرل جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں آرمی میں، اور اس کے علاوہ جو ان کا زبردست میں بولوں گی ٹیلنٹ ہے، اور حیران کن میرے لیے اس لیے کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ این آرٹسٹ آر کمپلیٹلی ٹو ڈفرینٹ تھنگس. لیکن ان کا امتزاج کس طرح سے ہوا، آج اس کے اوپر بات کریں گے. ڈائریکٹر ہیں یہ گیلری 21 کے سر میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر فروخ سیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. سر تھوڑا سا تو بتائیے گا کہ کس طریقے سے پہلے آپ ڈاکٹر تھے، پھر اس کا ابھی بھی بلکہ ڈاکٹر ہیں، تو کیسے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مطلب میں بولوں گی نارتھ ساؤتھ ہیں، کس طرح سے ان دونوں کو کمبائن کیا، اور تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا ہماری آڈینس. اچھا، آپ نے پہلے پاکستان میں آرٹس کے متعلق میرے خیال میں وہاں سے اگر میں شروع کروں تو بہت اچھی بات. ہم ابھی 77 ایئرز ہمارے انڈیپینڈنٹ کو ہو گئی ہماری تاریخ، لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ 5000 سال سے شروع ہے. اچھا، تاریخ جو ہوتی ہے یہ تہذیب و تمدن پہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہے، اور آپ آرٹ کی سب چیزیں ہیں، یہ جو ویلیوز ہیں، یہ آپ کے عادات ہیں، آپ کے شوق ہیں، آپ کے کلچر جو ہے یہ اس سے مرج ہوتا ہے. تو اگر آپ ہمارے ارد گرد دیکھیں تو گندھارا آرٹ اور موئنجو-دارو اور اشوکا کے اور تخت بائی اور ٹیکسلا اور یہ سب آرٹ سینٹرز ہیں. اگر آپ یہ تو ہمارے آرٹ اس زمانے سے شروع ہے. اس کے بعد 77 ایئرز میں پاکستان بنا. ہماری آرٹ سٹوری جو ہے وہ اس کو ایک سٹوری کی طرح بتا دینا چاہیے کہ وہ بہت ڈسجائنٹڈ ہے، وہ اس کا ایک دوسرے میں ربط نہیں ہے، مختلف ادوار ہیں. جب ہم پارٹیشن ہوا تو میو اسکول جس کو اب NCA کہتے ہیں، اور ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک آرٹ اسکول تھا، یہ ہمیں ورثے میں ملے، اور اس نے آگے پھر بڑھے، اور اس کے بعد کراچی اسکول بنا. پھر بڑے بڑے نام آئے، جیسے
شاکر علی ہے، عبد الرحمن چغتائی صاحب ہیں، اور صادقین ہے، گلجی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بہت کام کیا، لوگوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے، گیلری بنائی، لیکن پاکستان میں آرٹ اس طرح نہیں بڑھا کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ تضاد ہے، انتشار ہے، اور یہ چیزیں جو ماحول جس میں ہم گزر رہے ہیں، کنٹرڈکشنز ہیں، ہم ایک دوسرے کے حرام حلال، مطلب آرٹ کو سے ابھی میں ایران سے ہو کے آیا ہوں، مطلب ہے کہ ایران اپنی جگہ پہ ہے، ان کی تاریخ، تہذیب، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے، وہاں حکومتیں بدلتی رہی ہیں، بادشاہ جاتے رہے، دوسرے بادشاہ آتے رہے، جمہوریت اب آ گئی ہے انقلاب کے بعد، لیکن ایران کا کلچر یا ایران میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو تباہ نہیں کیا، اس کو آگے لیتے گئے۔ یہ ابھی بھی جو حکومت ہے وہ کوئی اس چیزوں میں نہیں پڑتا کہ یہ اسکلپچر یا تو یہ حرام ہے، مطلب ایران میں زبردست قسم کے اسکلپچرز آپ کو ملیں گے، ان کی وہ اپنی تاریخ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اپنے ایرانین ہونے میں فخر محسوس ہوتا ہے، پریزرو کیا ہوا انہوں نے، اچھا وہ پریزرو کرتے ہیں، ان کو اپنا مطلب ہے جیسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہر بندہ نیا آتا ہے، وہ دوسرے جو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، پھر کبھی ہم، اچھا سفوکیشن بھی ہے، مطلب جب آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں تو کریٹیوٹی کا قتل ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ایز فار ایز یہ سٹوری جو ہے یہ کافی، اس کو لوگوں نے سامنے آ کے اس کو جوڑنا ہوگا، اس کو آگے بچوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ میرے خیال میں ہم لوگوں نے اس کے بجائے ان کو اور کچھ قلم کے بجائے اور کچھ دے دی، اور ان کو اور اگر آپ لوگ، ہم نے اگر ایڈکشن سے، نفشوں سے، اپنے لوگوں ڈپریشن سے ہم نے اگر نکلنا ہوگا تو ہم نے آرٹس کے مختلف فارموں کو خوش ہو گئی، یہ روح کو خوش کرتی رہتی ہے، آپ کے پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، جب پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے تو آپ بہتر کام کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ترقی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے گلے سے ہاتھ نکالنے کے بجائے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ آرٹ ہمارے لیے، یا یہ پازیٹیو امیجز جو ہیں، اور آرٹ کا فارم صرف تصویر بنانا نہیں، اس میں میوزک بھی ہے، اس کے اندر اسکلپچر بنانا بھی ہے، اس کے اندر آرکیٹیکٹ بھی ہے، اس کے اندر لیڈیز کے یہ جو ویونگ ہے، مطلب ایون سویٹر بنانا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، مطلب چارسوتی کرتے تھے لوگ، کریشیا کے کام کرتے تھے، یہ چیزیں اب وہ لوگوں نے اس کو کر دیا کہ جی وہ غریب خواتین کو کام کر دیتے ہیں کہ جی ان کو ہم، لیکن یہ شوقیہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ ایگزیکٹلی، مجھے یاد جو ہم چھوٹے تھے تو مطلب ہمارے بڑے جو خواتین ہوتی تھی بڑی عمر کی، وہ بیٹھی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ نا گپ شپ بھی چل رہی ہوتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر دو خواتین بیٹھی ہیں تو وہ غیبت کر رہی ہوں گی لیکن ساتھ کوئی پازیٹیو یا کریٹیو چیز نہیں کر رہی، اور خاتون کی عزت اس سے ہوتی تھی کہ وہ بڑی سگڑ ہے، اس کو یہ چیز جب آتی تھی تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ ایون کوکنگ جو ہے یہ آرٹ ہے، اب ہم نے اس کو ایز اے رسپانسبلٹی لینا شروع کر نہیں، ہم اصل میں ہم تو مطلب کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہمارا، اور ہمارے ہاں ارد گرد اتنی بڑی آرٹ کی وہ ہے، اب ہمیں صرف احساس ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل سرسوں کے، آپ اگر جائیں فرنٹیئر کی طرف، پنجاب کی طرف چلیں، KPK کی طرف، آپ کو ایسے سرسوں کے خوبصورت کھیت نظر آتے ہیں کہ اگر آپ میں وہ سینس ہو تو آپ اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ، رنگ کتنے ہیں ہمارے ہاں، خزان کے رنگ، سردی کے رنگ، گرمی کے رنگ، مطلب اور میں خیال میں جتنے فلاورز ہمارے ہاں، پھول بوٹے ہمارے ہاں ہیں، کہیں بھی نہیں ہے، اتنے جھرنے، اتنے پانی کی آوازیں۔ یہاں آرٹسٹوں کا بہت بڑا کام ہے، ہم اس کو ریزیڈنسی کہتے ہیں، ہماری گیلری ایک کام یہ کرتی تھی کہ 10-15-20 آرٹسٹ کو جمع کرتے ہیں، اس کو ہم مختلف جگہوں میں بھیج دیتے ہیں، مثلا کشمیر، ریجنز میں ہم بھیج دیتے ہیں، یہ ٹیکسلا یا جہاں پہ، وہاں پہ وہ ان کو ایک رہائش وہ اپنے لیے وہ کیری آن وہ کر کے تو مختلف اور ریئل سینیرو میں پینٹنگ کرتے ہیں،
پھر ابھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پینٹنگ ہوئی تھی الور آف کشمیر، جس میں وہ سارے کشمیر میں گئے تھے، 15 دن گزار کے پھر آئے تھے. اچھا. تو وہ پھر تو یہ ہمیں اس قسم کے اس میں جانا چاہیے. اور بچوں ضروری تو نہیں کہ آپ ہر چیز کو سیکھیں تو اس کو تعلیم سے کوئی تعلق ہو. میں بلکہ آج کل اپنی قوم اور اپنے بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو ہاتھوں میں برش دے دیں، ان کو رنگ خرید کے دے دیں، رنگ کے پینسل خرید کے دے دیں، وہ اور اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دے دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کی ریلیز ہوتی ہے. آج کل آرٹ تھراپیز ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. اسی طرف آنا چاہتی ہے. وین آئی واز ان 10th کلاس، تو مجھے نا وہ ٹین ایج ہوتی ہے میرے خیال سے، اس ٹائم پہ تمام بچوں کو بڑا غصہ آتا ہے، بڑے اگریسو ہوتے ہیں. تو آئی میٹ اے ڈاکٹر، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو ایک کاغذ لو اور اس کے اوپر کچھ بھی ڈرا کرو، بس ڈرا کرتے جاؤ، تو آپ کی جو غصے والی انرجی ہے نا وہ ساری کنورٹ ہو جائے گی اس پیپر کے اوپر. اور جب اس کے بعد آپ 15 منٹ آپ ڈرا کرو گی، 20 منٹ آپ ڈرا کرو گے، اس کے بعد آپ فیل کرو گے کہ آپ کا موڈ بالکل ٹھیک ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک تھیراپی ہے جو کہ تو آپ آپ آرٹ کے ذریعے اس کو کنورٹ اس سے آپ امیجن کریں کہ آپ کا تعلق انفارمیشن سے ہے. اگر ایکسپریشن پہ آپ پابندی لگا دیں، وہ جو آپ کاغذ پہ بنا دیتی وہ ایکسپریشن ہے، آپ کی ایکسپریشن ہے، اس سے آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے. ہم بچوں کے کلاسز بھی چلاتے ہیں اور اس میں بچے کمال کے کام کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ تو ہے پاکستان میں. تو مطلب یہ ہمیں بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ ہے اور ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے. صرف سی ویز بنانا اور نہیں ہے انگلش میں اتنے نمبر لے لی، ایف ایس سی میں اتنے نمبر لے لی، یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو، وہ بنو، لیکن ساتھ جیسے میں بنا ہوں، میں ڈاکٹر بھی بنا لیکن میں آرٹسٹ بھی بنا. اور میں بتاؤں میری کافی عمر ہے، مجھے کوئی میرے خیال میں جب ایک تصویر بناتا ہوں تو اس سے مجھے جو ایک اکمپلشمنٹ ملتی ہے، جو مجھے ایک خوشی ملتی ہے، وہ مجھے میرے ساری بیماریاں، میری ساری کمزوریاں ختم کر دیتا. ایگزیکٹلی مینٹلی بڑا ریفریشنگ ہے یہ بالکل جی، کام. آئی ایم ویری ریفریش ہوں، اور میں کافی اپنے آپ کو خوش قسمت اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ جیسے مجھے اس آپ پہ بتا لگا. رہے ہیں کہ ہم نیچر میں جا کے وہاں پہ ہم لوگ پینٹنگس وغیرہ بناتے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک تو آپ وہ خوبصورت نظارہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو جب آپ کینوس پہ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نا ایک قسم کا اسٹور ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم لوگ پکچرز لینا یا ان چیزوں کو پریفر کرتے ہیں، لیکن خود جب آپ اس چیز کو ڈرا کرتے ہو تو خوشی ڈبل ہو جاتی ہے، اور آپ کو وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے. اس کے ساتھ آپ کی ایک وہ پرسنل بانڈنگ سی ہو جاتی ہے، پیار محبت والی، کہ اس جگہ کو میں نے دیکھا ہے اور اس کے بعد میں نے خود اس کو کینوس کے اوپر اتارا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ میرے خیال میں جو ہمارا کائنات جو ہے وہ سب سے بڑا کینوس ہے. اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ میں گناہ گار نہیں، لیکن جتنا آرٹ خوبصورت چیزیں انہوں نے اس کو دی ہیں، وہ ہمیں حکم ہے کہ اس کو غور سے دیکھو، اس میں میری خدائی کو سمجھ لو. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی بری بات ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور سر تھوڑا سا گیلری 21 کے بارے میں بتائیے گا کہ کہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور کس طرح سے آپ نے اس کی بنیاد رکھی، اور تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ جتنا مجھے نالج ہے اس کے اکارڈنگ آپ کے انسیسٹرز جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں، اور ابھی بھی آپ کے ان کے ساتھ مطلب آنا جانا ہے، کچھ وہاں پہ بڑے ہیں، آپ کے کچھ تعلقات ہیں. تو کس طریقے سے دو ممالک کے بیچ میں آرٹ کو لا کے تعلقات کو بہتر کیا نہیں، جا میں اصل میں تورو ایک گاؤں ہے جو مردان ڈسٹرکٹ میں ہے. ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اور میری فیملی جو ہے اس کی تعلیم سے بہت پرانا تعلق ہے. میرا جو جس کو پردادا کہتے ہیں، گریٹ گرینڈ فادر، وہ اسلامیہ کالج پشاور کے پہلے ڈینس تھے، اور انہیں سرور عبدالقیوم خان سے ساتھ مل کر جو اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی. اور وہ اسلامیہ کالج، اور ابھی بھی آپ اگر اسلامیہ کالج کے ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو مولانا قطب شاہ کا نام نظر آتا ہوگا. اور یہ اینگلو سیکسن اسکول کا یہ جو ہے نا، اس کے دو پورشن تھے، ایک اسلامک پورشن تھا اورینٹل، اور ایک اس کا انگلش تھا. تو ایک طرف سے میرے گریٹ گرینڈ فادر اس کے پرنسپل تھے، دوسری طرف مارٹن انگریز اس کا پہلا پرنسپل رہا ہے. تو ہمارے گھر میں اس کی ساری تاریخ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور بڑے وہ ہمارے گھر کا ایک اثاثہ ہے. پھر میرے گرینڈ فادر جو تھے اپنے، عبدالغنی شاہ، وہ انہوں نے 1926 میں کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا. پھر وہ جا کے نادر شاہ کے ساتھ ملے،
جو آپ افغانستان کا ذکر کرتے ہیں، نادر شاہ کے ساتھ، وہ افغانستان میں کسی زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا. پھر وہ ظاہر شاہ کے ساتھ رہے. ہمارے گھر میں میرے پاس ظاہر شاہ کی پہلے کارونیشن کی تاجپوشی کی تصویر ہے جس میں اس کے دستخط بھی ہیں. تو مائی گرینڈ فادر جو فادر کے فادر تھے وہ عبدالغنی شاہ، انہوں نے چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی، تو ایران میں یا افغانستان میں بندے کو علاقے کے ساتھ دیکھا جاتا، جیسے آپ کے لوگ آپ کو باجوڑے کہیں گے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ بھی ہے. یہ آپ دیکھیں نا، سوری توری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، شیخ زادی، شیرازی، یہ سب شیراز کے جو بندے ہیں ان کو شیرازی کہتے ہیں. تو اسی طرح افغانستان کی تاریخ میں ان کا جو ذکر ہے نا، اس کو عبدالغنی پنجابی لکھتے ہیں. اچھا، وہ میں نے جب اس کو ریسرچ کیا تو وہ اس لیے تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کی وجہ سے اس کو. اچھا، اور اس زمانے میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ والا علاقہ تھا، یہ پورا بڑا پنجاب ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں. تو شاید اس کو اس زمانے میں پنجاب لکھا ہوگا تو اس کا تو پھر وہ جوان، مطلب ہے کہ وہی ڈائیڈ آف ٹوبرکلوسس زمانے میں علاج نہیں تھا. لیکن وہ افغانستان سے ہمارا اس طرح تعلق رہا. میرے والدین اور یہ سارے وہاں افغانستان میں پیدا ہوئے، اور افغانستان سے ہمیں بھی ابھی بھی بہت لگاؤ ہے. اور کیونکہ میرے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے افغانستان گورنمنٹ کو اور اس زمانے میں انہوں نے سروس دی ہے. اچھا سر، اسی لیے اس ٹاپک سے ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے افغانستان کی بات ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہمارے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کلیشز آتے ہیں، کیونکہ دو لوگ اگر گھر میں بھی ہوتے ہیں تو ان کی بھی آپس میں کہیں نہ کہیں ایشوز آ جاتے ہیں. افغانستان کے ساتھ پہلے بھی کہیں نہ کہیں کلیشز ہوتے رہے، اب بھی ہوئے ہیں، لیکن پہلے وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی تھی، اب ریزالو نہیں ہو رہی. کیا ایسا کیا جائے جس کے تھرو دونوں ممالک کے تعلقات زیادہ بہتر ہو جائیں، اور آرٹ کو اس میں کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈرز ہیں یہ لوگ ایک ہیں. مطلب ہے اس میں لکیر تو کھینچی گئی ہے، مطلب ہے، لیکن یہ ایک ہے. اور میں یہ اس کی جغرافیائی اس کو نہیں کرتا، وہ تو ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کو بہت انڈرسٹینڈ اچھی طرح کرتے ہیں، لیکن جب اس میں باہر کے لوگ آ جاتے ہیں، ہم سینچریز سے رہتے ہیں. ہمارے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ہاں افغانستان سے سردی میں لوگ اس طرف آ جاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. ہمارے تجارت ہوتی تھی دونوں کی طرف سے، اور میرے خیال میں یہ لوز بارڈر ہوتے تھے، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. لیکن جب اور لوگ آئے، انہوں نے ہمیں درمیان میں اس میں تفرقہ ڈالا اور ہمیں لڑا. میرے خیال میں یہ تب ٹھیک ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور خود یہ ریئلائز کریں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب اس میں تباہ تو ہم ہو رہے ہیں، دونوں ممالک کا نقصان. مطلب ہے جو ہمارا علاقہ ہے ان کا علاقہ ہے، ہم ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. باقی تو لوگ اس سے کچھ، اور میرے خیال میں اس کو ہمیں بند کر دینا چاہیے. آرٹ کا ہمارا مشترکہ ورثہ ہے. اور کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا تو اس میں افغانستان کے لوگ بتائیں، اچھا ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ایکسچینجز سے سافٹ امیجز دوستیاں بڑھتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو پھر سمجھنے کا چکر کرتے ہیں. میرے خیال میں آرٹ اور کلچر، ادب، شعر و شاعری، یہ وفود کے تبادلے، یہ بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہیں. ان کے اسٹوڈنٹس کو آ کے یہاں موقع دیں کہ آپ ان کو، مطلب وہ انڈیا میں جا کے پڑھتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ان پہ وہی والا اثر ہوگا. اگر آپ ان کو ہمیں اپنے بھائیوں کو ہاتھ دینا چاہیے کہ آ جاؤ ہم آپ کے ساتھ. اور جو ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جرگے ہوتے ہیں. پھر اس جرگوں میں ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بھی ہمارے جو وہاں کے ابھی بھی قبائلی علاقوں میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ یہ تو نہیں کہ جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. تو افغانستان کے ساتھ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے. صرف ہم دونوں طرف سے، ہم پختونوں کو اور وہاں کے افغانوں کو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس میں نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے.
بالکل ایسے ہی افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہے اور پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جڑا ہے، اور مسائل کا حل جو ہے وہ اور ٹیبل ٹاک ہی ہو سکتا ارد گرد انوائرمنٹ میں، آپ کے گرد و پوش میں جو حالات ہوتے ہیں، ہے۔ اس کا بہت بڑا اثر آرٹ، ادب، کلچر پہ ہوتا ہے، آپ کے شعر و شاعری پہ ہوتا ہے۔ آج کل مطلب ہماری شعر و شاعری تلخی ہے، مطلب ہمیں ہر وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم سے بدلہ لینا ہے، جب تک میرا خون نہیں بہا تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں کسی کو معاف نہیں کرتا، میرا مطلب ہے ہم یہ جذباتی ہمارے ہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی گزرے ہیں، اور خوشحال اور حمزہ شیرواری اور رحمان بابا اور اس قسم کے لوگ، غنی خان وغیرہ، مطلب یہ پڑھے، مطلب ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ہمیں سائنسدان بننے چاہیے، ہمارے لوگ آگے پازیٹیوٹی کی طرف پازیٹیوٹی میں جانا گروتھ چاہیے، کی طرف جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو کی طرح جانا چاہیے، اور پازیٹیو تب آئے گی جب آپ کا ادب، ثقافت، آرٹ اس کو یہ ترقی چیزیں ملے گا۔ پروموٹ کریں گے۔ سر لاسٹلی بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ ابھی ایران بھی گئے تھے، ایک تو اپنے اس آرٹ ٹور کے بارے میں بتائیے گا، اور کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہوا، اینڈ اس ڈفرینس کو لیتے ہوئے پاکستان میں آرٹ کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا؟ ایران میں جیسے میں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو برقرار رکھا، اور وہاں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہی محلات، وہی آرٹ، وہی بلکہ اسلام سے پہلے کے آرٹ بھی انہوں نے پریزرو کیا، اور اس کے لیے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارا مجھے اون کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جو ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں، مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جی یہ آرٹ کی جو چیزیں ہیں یہ ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس سے بہت بڑا فائدہ، ہمارا ایک سافٹ امیج ابھرے گا، اور مطلب خیر پاکستان کو بہت ترقی ہوگی، ہمارا ینگ جنریشن اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایز فار ایز آپ نے گیلی 21 کا دیکھا، تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ میں آرٹ تو کر رہا ہوں، مختلف گیلری میں اپنے آرٹ کو لے جاتا ہوں، پھر ایک دفعہ میں نے اپنی اسٹوڈیو میں اس آرٹ کو سجایا، پھر مجھے خیال آیا کہ یار اپنی گیلری کیوں نہیں بناتے ہیں، تو پھر میں نے جا کے گیلری 21 کو ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی 2 جس کو کہتے ہیں، اس میں جگہ لی، اس میں بنا دیا، اور میرے خیال میں وہ وہاں ارد گرد کی سوسائٹی، اچھا گیلری جو ہے یہ مہذب سوسائٹیوں کا، مہذب جو لوگ آبادیوں کا ایک حصہ ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کا کلچر، اس میں آ کے بچے آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، آرٹ دیکھتے ہیں۔ گیلری 21 کا ایک اور بھی یہ ہے کہ میں ایمرجنگ آرٹسٹوں کو بہت سپورٹ کرتا ہوں، صحیح، مطلب اسٹیبلش آرٹسٹ تو ہیں لیکن ایمرجنگ آرٹسٹ جو مختلف پسماندہ علاقوں سے ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ایگزیبیشنز کرواتے ہیں، ان کو اور انکریجمنٹ دیتے ہیں، اور ان کو اسپیس ملتے ہیں۔ اور میں اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین کو کہہ دوں گا کہ گیلری 21 کا ایک دفعہ وزٹ کریں، وہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، مطلب انشاءاللہ ضرور۔ ڈیفینیٹلی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آرٹ کے ذریعے جو ہے وہ دو ممالک کے تعلقات کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، انٹرنلی جو ملک کے اندر ترقی ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہے، اینڈ نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے بڑا خوبصورت ہے، پاکستان کا ٹورزم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو جتنا ہم آرٹ کو پروموٹ کریں گے تو ٹورزم بھی اس کے ساتھ ساتھ پروموٹ ہوتا رہے گا، اینڈ ڈیفینیٹلی جب ٹورزم پروموٹ ہوگا تو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے، اینڈ ہمیں جب بھی موقع ملا تو ہم گیلری 21 ضرور وزٹ کریں۔ بالکل جی، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ TSR کے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔